اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سارے فرشتے کے سامنے پیش کیا، جو اللہ کے عبادت گزار تھے، جو اللہ کی بندگی کر رہے تھے، ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے حاضر کیا، اور سارے فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، گھمنڈ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر نقشہ کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں ہم روئے زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ منتخب کرنے جا رہا ہوں، ایک نئے انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں، ایک نئے انسان کو پیدا کرنے والا تخلیق کرنے جا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے فرشتوں ہم روئے زمین میں ایک انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ آپ ایسے انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اے اللہ آپ نئے انسانوں کو کیوں تخلیق کرتا ہے جو دنیا میں آ کر فساد کرے گا، جو دنیا میں آ کر خون بہائے گا، جو دنیا میں آ کر ایک دوسرے کو گردن جدا کر دے گا، ایک دوسرے کو گولی مارے گا، خون خرابی کرے گا، جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا۔ اے اللہ کیوں اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں آپ؟ اے اللہ انسان سے پہلے جنات اس دنیا میں رہا کرتا تھا، لیکن جنات بھی ایک دوسرے پر گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے، وہ مار دیا کرتے تھے، وہ لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ایسے انسانوں کو مت پیدا کرو۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کیا ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی اور عبادت میں کافی نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تیری پاکیزگی اور تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے،
اس انسان کو پیدا کرنے والے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور کہاں بنایا؟ جنت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ جو پوچھے آپ سے کہے کہاں بنایا آدم کو؟ اور آدم کون ہے؟ ہم سب کے باپ ہے، ہم ان کی اولاد ہے۔ کہاں بنایا؟ جنت میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مورتی کے شکل میں تیار کر دیا۔ پتلا جو ہے، مورتی آپ دیکھے ہیں، بت مورتی اسٹیچو بنا دیا۔ مورتی اور اسٹیچو کے شکل میں تیار کر دیا، بنا دیا۔ شیطان کا گزر ہوا، اس مورتی کے سامنے سے شیطان کا گزر ہوا۔ شیطان رک جاتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے مورتی کو۔ حدیث کے الفاظ ہے یہ ہے کہ شیطان نے اس مورتی کو انگلی ماری، اس طرح کر کے ماری۔ دیکھ رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے، آواز سنائی پڑ رہی ہے۔ وہ شیطان نہیں بلکہ وہ فرشتہ تھا۔ اس نے انگلی ماری، دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، اس نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر کھوکھلا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شیطان نے انسان کے نقص کو، انسان کی کمزوری کو پکڑ لیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلا ہے، کھوکھلی پڑی ہوئی ہے اندر میں۔ اور اسی وقت سے انسان کو بہکانا شروع کر دیا ہے۔ بہکاتا ہوا چلا رہا ہے، اور اب تک شیطان بہکا رہا ہے، اور قیامت تک شیطان بہکاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مورتی کو، آدم کو جو مورتی بنایا تھا، جو مورتی بنائی، اس مورتی میں روح پھونکی، روح مارا۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح پھونکا، آدم علیہ السلام کی چھینک آتی ہے۔ ہم لوگ چھینکتے ہیں نا آج کل، یہ چھینک آتی ہے۔ اور سنیے، جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا دلچسپ ہے، دل کو تھام کو سنیے آپ۔ جیسے ہی روح پھونکی، روح پھونکا، اور آدم علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ ادا ہوا ہے الحمدللہ، اور ہم بھی ابھی چھینک آتی ہے تو الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکا اور ان کی زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، سارے فرشتے کے سامنے پیش کیا، جو اللہ کے عبادت گزار تھے، جو اللہ کی بندگی کر رہے تھے، ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے حاضر کیا، اور سارے فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے لِآدَمَ فَسَجَدُوا،
اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، گھمنڈ کیا۔ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ یہ عبادت والی سجدہ نہیں ہے۔ ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سجدہ ہے، یہ والی سجدہ نہیں ہے۔ وہ سجدہ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو تعظیم کہا جاتا ہے۔ عزت، تعظیم کے معنی عزت کرنا، سمان کرنا۔ اس نے سمان کیا، عزت پیش کیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر لیا۔ من مارج من نار، اے اللہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم آدم کے سامنے اپنے سر کو کیسے جھکائیں، سر کو کیسے اپنے سجدہ ریز کریں؟ آگ کو جلانے سے آگ تو اوپر اڑتی ہے، آگ تو اوپر جل کر جاتی ہے، مٹی کو پھینکا جائے تو نیچے گرتی ہے، ہم مٹی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور انکار کیا۔ یہاں ہمارے ایک سجدہ میں کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب اور مقام کیا دے دیا، دیکھیے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا۔ ایک سجدہ صرف نہیں کیے تو اس کو کافر کرا دیا۔ یہاں تو پورے ہفتے سجدے نہیں کرتے ہیں، پورے مہینے سجدے نہیں کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک بھی سجدہ نہیں، ظہر کی نماز میں ایک بھی سجدہ نہیں، عصر کی نماز میں ایک بھی سجدہ نہیں، مغرب اور عشاء کی نماز میں ایک بھی سجدہ نہیں۔ تو بتائیے ہم کافر ہیں یا مسلمان؟ وہاں پہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ ہم تو ہزاروں سجدے نہیں کرتے، آپ بتائیے کہ ہم مسلمان کیسے نظر آئیں گے، ہم مسلمان کیسے کہلانے کے لائق ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت کے اندر داخل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں لیٹ رہے، سو رہے، اچانک آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے۔ سو کر جب بیدار ہوتے ہیں آدم علیہ السلام، آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرے سامنے ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے۔ اور وہ خاتون کون ہے؟ وہ ہم سب کی ماں ہے، حوا، اما حوا علیہ السلام ہے، جو سارے کائنات کے لوگوں کے ماں ہے۔ اور حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ، آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو تخلیق کی تھی۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جو ہم سب کی ماں ہے۔ اور دونوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا دیکھیے، وَإِذْ قُلْ، آدم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا
اے آدم اے حوا تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم دونوں جنت میں رہو، جنت میں جو چیز چاہے کھاؤ، عیش کرو، مزے سے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس درخت کے سامنے مت جانا، جو تمہارے سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، جو تمہارے سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے، جو تمہارے سامنے جو درخت تم دیکھ رہے ہو، اس کے سامنے بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو، اور دونوں سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم اے حوا تم دونوں جنت میں رہو، جنت میں جو جی چاہے کھاؤ پیو رہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر اس درخت کے پھل اگر تم نے کھا لیا تو تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تم گنہگار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تم پاپیوں میں سے ہو جاؤ گے، تم نافرمان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، شیطان آتا ہے آدم کے پاس اور حوا کے پاس آتا ہے شیطان، وہ ابلیس آتا ہے اور دونوں سے کہتا ہے اے آدم اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ اے آدم اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ کیا تمہیں جنت کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے؟ جو جنت کی اس درخت کے پھل کو جو کھا لے گا اس کو جنت کے فرشتے بنا دیے جائیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ شیطان نے جنت میں بھی نہیں چھوڑا ہے بہکانے کے لیے۔ بتائیے میرے بھائیوں، جنت میں بہکانا شروع کر دیا شیطان، اور آدم علیہ السلام سے اس طرح سے بہکانے لگے، ورگلانے لگے، اور شیطان کامیاب ہو گیا، ابلیس کامیاب ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھاتا ہے اس کے کپڑے اتر جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، جسم سے برہنہ ہو جاتے ہیں، کپڑے ننگے ہو چکے ہیں۔ اب دونوں کیا کریں؟ وہ جنت کے درخت کے پتے کو ڈھانک کر وہ شرمگاہ کو اپنے چھپا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کو خالی نہیں چھوڑا جائے۔ شرمگاہ آج ہمارے یہاں تو تھوڑی سی باڈی ہو گئی، سٹ کھول کر چلنا شروع کر دیے۔ خالی بدن نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے جنت میں جب کپڑے اتار لیے گئے، برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، تو جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے دونوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے جنت سے نکلا دیا، جنت سے باہر کر دیا، دنیا میں بھیجا اور شری لنکا کے اندر اتارا۔ شری لنکا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، اور جس پہاڑ کے اوپر اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وہ سرندیف، اس پہاڑ کا نام ہے سرندیف، لکھ لیجیے آج، اس پہاڑ کا کیا نام ہے؟ سرندیف۔ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں وہ پہاڑ کے اوپر جو سرندیف ہے اس کے اوپر اتارا گیا، اور حوا علیہ السلام کو مکہ میں سعودیہ عرب میں اتارا گیا، جدہ کے اندر۔ جب مکے میں دونوں ایک ساتھ ملاقات ہوتے ہیں،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جب ایک ساتھ دونوں مکے میں ہوتے ہیں تو اپنے رب سے اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں. جو نافرمانی کی ہے جنت میں اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں. اور وہ دعا دیکھیے کیا کرتے ہیں. دونوں دعا کرتے اپنے رب سے, اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے. وان لم تغفر لنا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں مغفرت نہیں کی, اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, لنكونن من الخاسرین, تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے, ہم پاپیوں میں سے ہو جائیں گے, ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. بتائیے میرے ساتھیوں, آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر یہ دعا کا اظہار کرتے ہیں, یہ دعا اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں. واللہ آج ہم اتنے بے غافل ہیں, آج اتنے ہم غافل ہیں. آج انسان تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تم کس طرح تم دعا کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری دعا کو نہیں سنتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو نہیں قبول کرے گا؟ کون کہتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ تم اللہ کے سامنے تو آؤ, اللہ کے سامنے تم آؤ. ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو تو پکار کو دیکھو تمہاری دعا میں سنتا کہ نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ہر وقت ہر گھڑی میں یہ دعا اللہ تعالی سے کرنی چاہیے. آج ہم ان سے دور ہیں, ان دعاؤں سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نے گڑ گڑا کر یہ اپنے رب سے دعا کی.